अंकल अंकल ये फेसबुक कितने की मिलेगी, मुझे चाहिए। अदन बुक शॉप वाले से पूछने लगी, जो शॉप में रखी किताबों को तरतीब से रख रहा था। अदन की बात सुनकर वो अजीब सी नजरों से अदन को देखने लग गया। बेटा ये फेसबुक कहीं से भी नहीं मिलेगी। है पर क्यों? बुक है, आखिर कहीं ना कहीं से तो मिलेगी ना। पास खड़े लड़के आपस में हंसने लग गए और उनके साथ साथ बुक शॉप वाला भी हंसने लग गया। अदन को शर्मिंदगी महसूस हुई और आंखों में आंसू आ गए। अदन वहां से चलने लगी। अच्छा बेटा सुनो, शॉप वाले ने समझाने की गरज से अदन को बुलाया। इससे पहले शॉप वाला कुछ समझाता, अदन शॉप वाले अंकल की बात अनसुनी करके वहां से निकल गई। क्या हुआ अदन, ऐसे क्यों बैठी हो? समाविया गुजर रहा था कि अदन को एक जगह उदास बैठे देखा। आंखों में नमी भी थी। समाविया अदन की गली में रहता था। अदन उसकी नजर में बच्चों की तरह थी। कुछ नहीं समाविया भाई, अदन ने नजरें चुराते हुए कहा। अदन बच्चा बताओ भी क्या हुआ है? भाई वो दरअसल मैंने जरनिश को फेसबुक के बारे में कहते सुना था। कुछ वो अपनी दोस्त से कह रही थी, पर मेरे पूछने पर उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। फिर मैंने अपनी दोस्त हरीम से पूछा, उसने कहा बुक है, शॉप से मिलेगी। मैं शॉप पर गई, सब मेरा मजाक उड़ाने लगे। बताते बताते अदन की आंखों में आंसू बहने लगे। अदन तुम भी ना इतनी मासूम हो, हद है। फेसबुक एक एप्लीकेशन है, अब ये वाली एप्लीकेशन नहीं है जो हम स्कूल में देते हैं। इसमें लोगों से बातें करते हैं, दोस्त बनाते हैं। समाविया ने फेसबुक के बारे में सब कुछ समझा दिया। पर हरीम ने मुझसे झूठ क्यों बोला? ओहो अदन, वो भी तो बच्ची है तुम्हारी तरह, क्या पता उसको भी पता ना हो, उसने भी ऐसे ही कह दिया हो। हो सकता है, वरना वो हर बात मुझे बताती है। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। खैर कल जाकर मैं उसको बता दूंगी। हाँ अच्छा जी। जी भाई, मैं भी बनाऊं अकाउंट फेसबुक पर? नहीं बिल्कुल नहीं, अभी तुम बच्ची हो, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, छोड़ो ये फेसबुक वगैरह। अच्छा भाई मैं चलती हूँ, स्कूल का काम भी करना है। ओके गुड, जाओ। ओए हरीम यार, तूने गलत कहा था कि फेसबुक कोई बुक नहीं है। यार कल मैं शॉप पर गई थी, इसने तो मेरी बेइज्जती ही कर दी। असेंबली में ही अदन शुरू हो गई। आगे हरीम थी, पीछे अदन। उफ, तू शॉप पर चली गई थी? हरीम पीछे मुड़कर बोली। इतने में सीआर ने आकर हरीम को गुस्से में सीधा किया। अदन तो पहले ही सीधी थी। सीआर के जाते ही हरीम फिर पीछे मुड़कर बोलने लगी, यार तू सच में पागल तो नहीं है? हरीम को यकीन ही नहीं आ रहा था। नहीं जनाब, सिर्फ मैं ही नहीं, आप भी पागल हैं। आपने तो चेहरे पढ़ने वाली किताब का कह दिया था। अदन आंखें घुमाते हुए स्टाइल से बोली, लेकिन मैंने समाविया भाई से पूछ लिया, उन्होंने मुझे सब बता दिया। अब आगे देख, वरना सीआर आ जाएगी, मैं तुझे क्लास में जाकर सब बताऊंगी। अदन की इतनी मासूमियत पर हरीम जोर से हंसने लगी, जिस पर सीआर ने लाइन से ही निकाल दिया। मैडम ये दोनों मुसलसल बातें कर रही थी। मैंने रोका भी, फिर भी मेरी बात नहीं सुनी। सीआर मैडम के ऑफिस ले गई दोनों को। अदन की आंखों से तो इतने आंसू गिरने लगे कि मैडम खुद उठकर पानी पिलाने पर मजबूर हो गई। अदन बेटा चुप हो जाए, क्यों रो रही हैं? मैडम वो दरअसल अदन को चक्कर आ गए थे, इसको पानी पीना था। मैंने इसको कहा जाकर पानी पी लो, वरना तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। वैसे भी मैडम यहाँ का असूल है, जब वॉशरूम जाना हो या तबीयत खराब हो रही हो तो पानी पीने जा सकते हैं या फिर क्लास में जा सकते हैं, लेकिन सीआर ने हमें लाइन से ही निकाल दिया। मैडम हरीम की बात सुन रही थी कि उनके मोबाइल में मैसेज आ गया। मैडम ने मोबाइल उठाया मैसेज पढ़ने के लिए। हरीम ने अदन को हल्का सा धक्का दिया, जिस पर अदन साइड पर जा गिरी। वो वैसे ही इतनी कमजोर थी, हल्की सी हवा भी उसे ले हुई थी। अरे अदन बेटा, मैडम ने यकदम देखा। मैडम देखे ना, मेरी दोस्त को चक्कर आ रहे हैं। ऊपर से सीआर ने हमारी बात भी नहीं सुनी, इतनी देर खड़ा कर दिया था। सीआर हैरानी से हरीम की हरकतें देख रही थी। तुम्हें शर्म नहीं आती? बच्ची की तबीयत इतनी खराब है और ऊपर से तुमने इतनी देर तक खड़ा कर दिया। मैडम ये झूठ बोल रही हैं। चुप, बस जाओ क्लास में। अदन बेटा ज्यादा तबीयत खराब है तो मैं अस्पताल ले जाऊं? अभी एम्बुलेंस बुलाती हूँ। नहीं मैडम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैडम इसका मतलब है कोई फिक्र की बात नहीं, ये पढ़ लेगी। वैसे भी आप कहती हैं ना हमें अपने वतन के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो हम पढ़ेंगे दिल लगाकर, तभी तो कुछ कर सकेंगे अपने वतन के लिए। हरीम अदन को घूरते हुए बोली। मैडम हरीम की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। दोनों को प्यार किया और क्लास में भेज दिया। ओके मैडम, शुक्रिया। चलो आओ अदन, मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें ले जाऊं। ये सब क्या था हरीम?
کیا تھا مطلب کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، حریم لاپرواہ ہو کر بولی۔ حد ہوتی ہے، ادن چڑھ کر بولی۔ ہاں تو میں نہ ہوتی تو تم آج میڈم کی ڈانٹ سن رہی ہوتی، اگر تم نہ ہوتی تو میں لائن سے باہر بھی نہیں آتی، اور نہ ہی میری ایسی بے عزتی ہوتی۔ اچھا نا بس بھی کرو ادن، اتنی بھی عزت نہ دیا کرو مجھے، شرم آتی ہے یار، حد ہے۔ اچھا سن، تجھے فیس بک کے بارے میں بتاتی ہوں۔ نہیں بتاؤ، مجھے پتا ہے، حریم نے ادن کی بات کاٹ کر بولا۔ کیا تم سب جانتی تھی پھر بھی تم نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ یار تمہیں پتا ہے کہ میں شاپ پر گئی تھی کل، کتنی بے عزتی ہوئی تھی میری۔ ہاں وہ تو مجھے کیا پتا تھا کہ تم شاپ پر ہی چلی جاؤ گی یار۔ ادن کو حریم کی اس لاپرواہی پر غصہ آیا اور ناراض ہو کر چلی گئی۔ ادن سن، آئی ایم سوری نا یار۔ اچھا نہ سن، میں تو بتانے والی تھی پر میرے ذہن میں ہی نہیں رہا، سچی۔ ادن کو خاموش اور اداس بیٹھا دیکھ کر حریم کے دل کو کچھ ہوا۔ خیر چھوڑ، مجھے تو سب ہی بیوقوف سمجھتے ہیں۔ ادن آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ ہاں تو اتنی بھی معصوم نہ بن یار، پلیز تھوڑی تیز بن، کل کو اگر میں کہیں چلی گئی تو۔ نہیں پلیز چھوڑ کر نہ جانا، تم کہیں نہ جانا، میرے پاس تم ہو بس پلیز۔ صرف میں مطلب کہ صرف تم ہی میری اچھی دوست ہو، نہیں جانا پلیز، کبھی بھی نہیں جانا۔ ادن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اچھا اوکے بابا، نہیں جاتی۔ حریم نے ادن کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ پکا وعدہ؟ ہاں پکا وعدہ۔ او ابھی فیس بک بنائی، اب ریکویسٹ بھی آ گئی، چلو لڑکی ہی ہے ایکسپٹ کر لیتی ہوں فرینڈ ریکویسٹ، نام بھی اچھا ہے حبیبہ۔ ادن نے خوشی سے فرینڈ ریکویسٹ ایکسپٹ کر لی۔ ہیلو کیسی ہو حبیبہ؟ ادن نے حبیبہ کو فوراً میسج کر دیا۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سناؤ؟ فوراً جواب آ گیا۔ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ، دراصل میں نیو ہوں فیس بک پر، مجھے زیادہ کچھ نہیں آتا اور نہ ہی کوئی دوست ہے میرا یہاں، ادن نے میسج کیا۔ او اچھا، چلو میرا گروپ ہے، میں تمہیں وہاں ایڈ کر لیتی ہوں، تمہارے دوست بھی بن جائیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے شکریہ، ادن خوش ہو گئی۔ السلام علیکم، یہ ہمارے گروپ کی نیو ممبر ہے اور میری دوست بھی ہے، فیس بک پر بھی نیو ہے، اس کے زیادہ دوست بھی نہیں ہیں، سب ویلکم کرو ادن کو۔ حبیبہ نے پوسٹ کر کے ادن کو ٹیگ کر دیا۔ وعلیکم السلام، شکریہ بہت بہت، سارے ادن کو ویلکم کہنے میں لگ گئے۔ یار حبیبہ یہ فیس بک کتنی عجیب ہے، یہاں تو ہر کوئی ثبوت مانگ رہا ہوتا ہے کہ تم لڑکی ہو، کوئی کہتا ہے وائس بھیجو، کوئی کہتا ہے ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ تم لڑکی ہو، اپنی تصویر بھیجو، ایسا کیوں؟ پاگل فضول لوگ ہوتے ہیں، بس لڑکیوں سے دوستی کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور تصویریں لے کر بلیک میل کرتے ہیں۔ تم اپنی تصویر کسی کو نہ دینا، نہ وائس، جو ثبوت مانگے سیدھا بلاک کر دینا۔ ہاں اوکے ٹھیک ہے۔ بی بی جی حریم کی کال آئی ہے، رو رہی ہے، آپ سے بات کرنی ہے۔ ادن موبائل میں مگن تھی کہ سرور نے آ کر اطلاع دی۔ حریم کیوں رو رہی ہے؟ یا اللہ یہ لڑکی بھی نہ، ضرور اس نے کوئی پنگا لیا ہوگا۔ ادن پریشانی سے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھ کر بھاگی۔ ہیلو حریم، کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو، سب ٹھیک تو ہے؟ ادن پریشانی سے بولی۔ ادن میری جان، اپنا خیال رکھنا، آج کے بعد شاید رابطہ نہ ہو، ہم یہ شہر چھوڑ کر بہت دور جا رہے ہیں، نمبر بھی سب بند ہوں گے، شاید اب زندگی میں دوبارہ بات نہ ہو۔ حریم رو بھی رہی تھی، بول بھی رہی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو یار، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے، دیکھو پلیز سب بتاؤ، نہیں تو میں تمہارے گھر آ جاتی ہوں۔ نہ گھر نہ آنا، پر کیوں؟ گھر کیوں نہ آؤں، بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ دیکھو حریم، مجھے فکر ہو رہی ہے، پلیز بتاؤ کیا ہوا ہے۔ ادن کس سے بات کر رہی ہو، کون ہے؟ اف، ایک یہ ماما بینا، ماما حریم کی کال ہے، رو رہی ہے، پریشان ہے۔ حریم یار بتا بھی اب کیا ہوا ہے؟ دیکھ اب ماما بھی پوچھ رہی ہیں۔ یار میری ماما کا مرڈر ہو گیا ہے۔ واٹ؟ کیا کہہ رہی ہو، پر کیسے؟ یار وہ جیولری شاپ سے آ رہی تھی کہ راستے میں کچھ لوگ ان کے پیچھے لگ گئے، انہوں نے ماما سے پرس مانگا، ماما نے نہیں دیا، انہوں نے ماما کا مرڈر کر دیا، بہت بے رحمی سے مارا، گردن الگ کر دی سر سے۔ یار ماما، یار وہ لوگ شاید ہمارے پیچھے بھی ہیں، ہماری جان کو بھی خطرہ ہے، تبھی پاپا پتہ نہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں، ہمیں خود بھی نہیں پتا۔ یار ادن پلیز اپنا خیال رکھنا۔ حریم روئے جا رہی تھی۔ حریم کی بات سن کر ادن بھی رو پڑی۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا اور پریشان نہ ہو، اللہ مدد کرے گا، جہاں بھی رہو خوش رہو، میرا یہی نمبر رہے گا، جب دل کرے کال کر لینا۔ پتہ نہیں ادن اب کبھی بات ہوگی بھی یا نہیں۔ اچھا ادن میں جا رہی ہوں، سوچا جانے سے پہلے بتا دوں، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔
تم بھی اپنا خیال رکھنا، اللہ تمہیں صبر دے۔ عدن بھی روتے ہوئے کہنے لگی، اپنی واحد اور پیاری دوست کے دکھ پہ نہ روتی تو کیا کرتی؟ کیا ہوا بیٹا، کیا کہہ رہی تھی حریم؟ ماما، اس کی ماما کا مرڈر ہو گیا، کسی نے مرڈر کر دیا ہے۔ او میرے خدایا، کیسے؟ جیولری شاپ سے آ رہی تھی کہ راستے میں لوگ پیچھے لگ گئے؟ ہائے بیچاری چھوٹی سی بچی حریم، چلو بیٹا ان کے گھر چلتے ہیں۔ نہیں ماما، وہ لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ شہر، وہ لوگ ان کے پیچھے بھی لگے ہوئے ہیں، تبھی حریم کو بھی پتہ نہیں وہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ ہائے اللہ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ حریم کے جانے کے بعد عدن اداس رہنے لگی تھی، اس کے ساتھ وہ کھیلتی تھی، شرارتیں کرتی تھی۔ اسکول میں ایسا لگتا تھا جیسے حریم سیڑھیوں پر بیٹھی ہوگی۔ روز عدن حریم کے لیے لنچ لاتی تھی، حریم عدن کے لیے، دونوں بریک ٹائم بیٹھ کر لنچ کرتی تھی۔ حریم نے دوست بنانا چھوڑ دیے تھے، اسکول میں بس سیڑھیوں پر اکیلے بیٹھی رہتی تھی، خاموش رہتی تھی، کوئی بات کرتا تو اچھے انداز میں کر لیتی تھی، نہیں تو وہ چپ اور خاموش رہتی تھی۔ السلام علیکم، میری بیسٹ فرینڈ کی ماما کی ڈیتھ ہو گئی ہے، پلیز ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں سب۔ عدن نے فیلنگ سیٹ کر کے پوسٹ کر دیا۔ اللہ پاک اس کو صبر دے، کسی عارفہ نے کمنٹ کیا۔ آمین ثم آمین۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے، میری بیسٹ فرینڈ تھی، پتہ نہیں کیسی ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ یہ تو زندگی کا دستور ہے، ہم سب کو ایک دن جانا ہے۔ اللہ پاک آپ کی دوست کو صبر دے۔ حبیبہ کا بھی کمنٹ آ گیا، آمین۔ حبیبہ میں سوچ رہی ہوں ایک گروپ بنا لوں۔ عدن نے فوراً حبیبہ سے کہا، ارے گروپ کی کیا ضرورت ہے، میرا گروپ تمہارا گروپ ایک بات ہے، میں ایسا کرتی ہوں تمہیں ایڈمن بنا لیتی ہوں۔ نہیں، بات یہ ہے کہ میں اسلامک گروپ بنانا چاہ رہی تھی جس میں سب اسلامک پوسٹ کریں۔ ہاں اچھی بات ہے، بنا لو یار۔ حبیبہ گروپ بن گیا، اب سب لوگوں کو ایڈ کر لو، میں بھی کر رہی ہوں فرینڈز کو۔ اچھا ٹھیک ہے، کرتی ہوں۔ سب فرینڈز ایڈ کرنے میں لگ گئے۔ عدن کا بھی انٹرسٹ بڑھ گیا، دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی دنوں میں 20,000 ممبرز ہو گئے۔ ہر طرف اسلامک پوسٹ کی جا رہی تھی، عدن کو خوشی ہو رہی تھی، پر حریم کو یاد کر کر کے رو پڑتی تھی۔ ہر وقت ہر فون کال فوراً اٹھاتی، کہیں حریم نہ ہو، پر مایوس ہو جاتی تھی، یار یہ لڑکا مسلسل میسج کر رہا ہے کہ مجھے آپ سے دوستی کرنی ہے، پر میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی، پتہ نہیں کون ہے، میں بلاک کرتی ہوں، نیو آئی ڈی سے آ جاتا ہے۔ عدن نے حبیبہ کو میسج کیا۔ حبیبہ عدن کی بات سن کر ہنسنے لگی، نہیں یار مذاق نہ اڑاؤ، کوئی گروپ ممبر ہے پر پتہ نہیں کون ہے، میں بلاک کرتی ہوں پھر آ جاتا ہے، مسلسل ہی تنگ کر رہا ہے۔ اچھا چھوڑو، دفع کرو، نہ کرو بات۔ نہیں میں نہیں کرتی بات، اور ویسے بھی میری بہنوں کی شادی ہے، میں تو بزی ہوں۔ ارے واہ مزے کرو۔ ہاں مزے، تمہیں پتہ ہے میری ایک کزن نے مجھے فیس بک پر فرینڈ ریکویسٹ بھیجی، میں جانتی نہیں کون ہے، دور کا کزن تھا، میں نے دیکھا کہ سب رشتہ دار ایڈ تھے، میں نے پھپھو سے پوچھا کون ہے، پھپھو نے کہا بیٹا تمہارا دادا کے بھائی کے بیٹے کی بیٹی کا بیٹا۔ ہاں حد ہے۔ توبہ، لوگوں کے تلخ اور غلط رویے عدن کے معصوم ذہن پر بری طرح اثر انداز ہونے لگے تھے۔ حریم کی ماما کا قتل اس کے معصوم ذہن میں کئی سوالات کو جنم دے چکا تھا۔ وقت کی ظالم دھوپ اسے وقت سے پہلے ہی سمجھدار بنانے لگی تھی، وہ لوگوں کے رویے، ان کے انداز پہچاننے لگی تھی۔ تنہائی اسے اور تو کچھ نہ دے سکی تھی، لیکن تنہائی نے ایک مہربانی ضرور کی تھی، آگاہی کے دروازوں کی کنجیاں اسے ضرور تھما دی تھی۔